اسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، خارجیت کے دور میں، ناسبیت کے دور میں، فرقہ واریت کے ماحول میں، تکفیریت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جو مجلس پاک کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اس پہ ہو سکتا ہے کہ میں پورا نہ اترتا ہوں، اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ لیکن میں پوری دنیا میں جو قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے جو تبلیغ کر رہا ہوں، شیعہ سنی سے ہٹ کر لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی دعوت دیتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ جو میری گزارشات ہیں وہ آپ سنیں گے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب اللہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، کوئی میرا دوست کوئی بھائی دائیں بائیں میری باتیں سن کر میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرے نہ کرے، یا چوک میں کھڑا ہو کے پراپوگنڈے نہ کرے، اگر اس کو اللہ نے علمی جرت دی ہے، ہمت دی ہے، تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا، اور ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ آپ تو ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز ہی کوئی نہیں، اور جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو مجھ سے پرابلم ہے تو مجھے دفع کریں، ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی معروف آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے نا وہ دین اسلام ہے، یعنی جو اللہ کا دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام، عیسائیت نہیں، یہودیت بھی نہیں، اسلام۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کا دین ہے وہ ہے دین اسلام، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ میرے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جو میرا دین ہے دین اسلام، اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا دین میں داخل ہونے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کچھ اس کے واجبات ہوتے ہیں، کچھ اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ ان کو انسان پورا کرے گا تو اللہ کے دین میں داخل ہوگا۔
میں زیادہ ڈیٹیل میں یا لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لغت کے بکھیڑوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، اتھینٹک سکہ اور سادہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حوالے سنیں، اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، اہل سنت کے سر کا تاج، اس کو امام نسائی نے روایت کیا، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، اس کو خطیب بغدادی نے روایت کیا، اس کو امام بہقی نے روایت کیا، اس کو احمد رضا خان بریلوی نے روایت کیا، اس کو ابو حنیفہ نے روایت کیا، امام مالک نے روایت کیا، احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام شافعی نے روایت کیا، امام قسطلانی نے روایت کیا، امام عسقلانی نے روایت کیا، امام ابو حنیفہ سے لے کے عسقلانی تک اہل سنت کی 350 کتب کے حوالوں کے ساتھ حدیث صحیح آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب آخری حج کیا، غدیر نہیں پڑھنے لگا، ساری زندگی بھر کی کمائی حضور کی نظروں کے سامنے، 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ کمپینین صحابہ کرام حضور کے سامنے۔ میرے آقا نے، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا، کس بات کی شہادت دیتے ہو، کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے مل کر عرض کی، نشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ سارے صحابہ نے مل کر گواہی دی، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ یعنی صحابہ نے پہلی گواہی دی لا الہ الا اللہ۔ کون سی؟ اگر تو لا الہ الا اللہ ہی دین کے لیے کافی ہوتا، ذرا جاگنا ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، وہ جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے، اوے اللہ کافی والو، اگر اللہ کافی ہوتا، اگر دین کے لیے لا الہ الا اللہ کی گواہی اور شہادت کافی ہوتی تو لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دے دی صحابہ نے۔ حضور فرما دیتے کہ بھئی آپ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، لہذا تم اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، تمہارا ایمان بھی کامل ہو گیا، تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا۔ نہیں، جب پہلی گواہی لی، میرے آقا فرماتے ہیں اور دوسری، یہ جو آپ کو من کنت مولا والی حدیث سناتے ہیں نا، یہ ڈنڈی مارتے ہیں، اوے یہودیوں والا کام کرتے ہیں، آگے پیچھے سے چھوڑ کے درمیان سے نکالتے ہیں۔ میں آپ کو پوری روایت سنا رہا ہوں۔ پہلی توحید کی گواہی لے لی، اب دوسری میرے آقا نے فرمایا دوسری، تو سارے صحابہ نے مل کے عرض کی یا رسول اللہ ہاں گواہی دیتے ہیں، کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور اس کے پیارے محبوب بندے ہیں۔ یعنی دوسری گواہی آ گئی محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی گواہیاں ہو گئی؟ بولو یار، یعنی میں سیدھا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو ہی ہوئی نا یار، میں لڑائی کرنے آ رہا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا، یہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں اور سالوں سے کہہ رہا ہوں، آج تک کوئی مائی کا لال سامنے نہیں آیا۔ دو گواہیاں ہو گئی، یعنی لا الہ الا اللہ کی بھی ہو گئی، بولو یار، محمد رسول اللہ کی بھی ہو گئی۔ اگر تو دونوں ہی کافی ہوتی، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے دین کامل ہو جاتا، ایمان مکمل ہو جاتا، تو تیسری کسی گواہی کی ضرورت نہ پڑتی۔ دو ہو گئی نا، بلکہ جو دو گواہیاں ہیں، اگر آپ کہتے ہیں یا صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ شرک کا رد کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟
واٹ از دی ڈیفینیشن آف شرک؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شامل کرنا، یہ ہے شرک، اور ایسا کرنے والا جو فاعل ہے وہ ہے مشرک۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے مولوی جی صرف شرک جاتا ہے، کفر رہتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کفر بھی جاتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا، لیکن منافقت ہے۔ اوئے ہوئے او یارو، او منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی۔ میں ایسے کھول کے دکھا کے جاؤں گا، یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھ لینا۔ میرے آقا نے فرمایا اوے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے تو شرک کا خاتمہ ہو گیا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے تو کفر کا خاتمہ ہو گیا، لیکن منافقت ہے، نفاق ہے۔ اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، اگر نفاق کو سمندر کے سپرد کرنا چاہتے ہو، تو سما سلاسا، اور تیسری جب میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا تیسری گواہی، تو سارے صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم۔ تیسری گواہی تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، ہمیں تو دو ہی آتی تھی۔ بات بڑی خاص کر رہا ہوں عقیدے والی۔ میں نے ابھی 70 کتب اہل سنت سے ابھی آپ کے سامنے کلمہ رکھنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ کلمہ شیعہ کا ہے کہ محمد کا ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، توجہ میرے تے رکھو۔ دو گواہیاں لی، جب تیسری کا پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا اور تیسری جو کمپلسری گواہی ہے، جو حتمی گواہی ہے، جو فیصلہ کن ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے نا سکول میں تو ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے۔ کتنے؟ ایک ہوتا تھا ششماہی، دوسرا نماہی، اور تیسرا اینول سالانہ کمپلسری۔ اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، اینول میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ وہ یار پہلے 2 میں پاس نہیں، ششماہی میں بھی پاس ہے، نماہی میں بھی پاس ہے، وہ اینول میں فیل ہے، آپ کہہ رہے ہیں فیل؟ آپ کہیں گے حضرت صاحب جو 2 پہلے تھے نا وہ فیصلہ کن نہیں تھے، وہ لازمی نہیں تھے، وہ تھے اختیاری۔ کون سے؟ اختیاری تھے۔ وہ تو بچے کی قابلیت پرکھنے کے لیے تھے، اس کا میرٹ جانچنے کے لیے تھے، لہذا فیصلہ کن نہیں تھے۔ فیصلہ کن تھا کمپلسری اینول سالانہ، اس میں فیل تو فیل۔ اگر کوئی پہلا جو ششماہی ہے، پہلا ششماہی، اس میں فیل، نماہی میں بھی فیل، تیسرے میں محنت کر کے پاس ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ پہلے 2 میں فیل ہے، تیسرے میں پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاس۔ پتہ چلا جو تیسرے، اگلی بات سن لو، شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں، کسی ایک کا حوالہ نہیں دے رہا، قبر میں بھی سوال 3 ہی ہے۔ جاگو یار، کتنے ہیں؟ لو جی، کوئی شیعہ گیا، کوئی سنی گیا، پہلا آ گیا من ربوں کا۔ وہ مار کے آنے والے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہہ دیا ربی اللہ۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو پہچان لیا؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ اللہ کو پہچان لیا نا؟ اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی تو فرشتے کہتے بھی تو نے اللہ کو پہچان لیا، اب تیرے لیے جنت ہے، موجاں کر۔ پہلے سوال کا جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال آ گیا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر اسلام کی معرفت سے بھی قبر کے امتحان میں بندہ پاس ہو جاتا تو فرشتے کہتے بھی تو نے اللہ کو بھی جو آنسر دے دیا ہے کویسچن کا، دین کا آنسر بھی دے دیا ہے، لہذا تیرے لیے جنت ہے۔
اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا اینول، اب آ گیا فیصلہ کن۔ اب تیسرا فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد و آل محمد۔ ہائے ہائے، آپ فرشتے پوچھتے ہیں بھائی آپ بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ قبر کی نہیں پوچھ رہے۔ یہ جو کنتا ہے نا، ماں کنتا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، میرا بچوں سے خطاب نہیں۔ یہ نہیں پوچھ رہے اب بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں اب کیا کہتا ہے، نہیں۔ جب دنیا میں تقریریں کرتا تھا، محمد اور آل محمد کے فضائل سناتا تھا کہ ان میں کمیاں تلاش کرتا تھا۔ وہ جب کتابیں لکھتا تھا علی کو پہلا نمبر دیتا تھا کہ چوتھے نمبر پہ لاتا تھا۔ قبر کی چھوڑ، دنیا کی بتا۔ حضرات سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، جو قبر کے امتحان میں تیسرے سوال کا جواب دے گا، پہلے دونوں کا کسی نے نہیں پوچھنا۔ تیسرے کا آ گیا تو جنت، تیسرے کا نہ آیا تو جہنم۔ یا علی، پتہ چلا کہ تیسری گواہی کمپلسری ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے 2 گواہیاں لی صحابہ سے۔ جب 2 ہو گئی، نہ اللہ کی توجہ میرے طرف رکھیے گا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی قرآن آیا، نہ میرے مصطفیٰ کا فرمان آیا۔ میرے آقا فرماتے ثم ثلاثہ، اور تیسری۔ جب تیسری گواہی پہ سارے خاموش ہو گئے، حضرات میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ کرنے والوں، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ کرنے والوں، اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، نفاق کو سمندر کے سپرد کرنا چاہتے ہو، جو تیسری کمپلسری حتمی فیصلہ کن گواہی ہے، آؤ علی ولی اللہ کی گواہی بھی دینا پڑے گی۔ اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ میرے طرف رکھیے گا۔ جب تیسری گواہی لی، اب میں ترتیب بتا رہا ہوں، اہل سنت کی 70 کتابیں دے رہا ہوں۔ یارو میں اپنی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، نہ انٹرپریٹ کرتا ہوں نہ اپنی تشریح کرتا ہوں۔ اب ترتیب کیا بنی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ بولو یار، تین گواہیاں ترتیب کے ساتھ، 3 گواہیاں۔ میں ابھی قرآن سے 70 آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہی ترتیب رکھی ہے، اللہ نبی تے علی۔ حضرات ولایت کی بات ہو قرآن پڑھ، ترتیب اللہ نبی تے علی۔ ہدایت کی بات ہو اللہ نبی تے علی، اطاعت کی بات ہو اللہ نبی تے علی، اتباع کی بات ہو اللہ نبی تے علی، ایمان کی بات ہو اللہ نبی تے علی، بیعت کی بات ہو اللہ نبی تے علی، رضا کی بات ہو اللہ نبی علی، درود کی بات ہو اللہ نبی علی، صلوات کی بات ہو اللہ نبی علی۔ وہ ترتیب ہی یہ ہے۔ اب جب یہ 3 گواہیاں آئیں، 3 گواہیاں آئیں، ادھر سے اللہ رب العزت امام جلال الدین سیوطی، ان کی در منصور، اہل سنت کے سر کا تاج یار، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر، اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں۔
3 گواہیاں جب آئیں نا، اللہ نے جبریل امین کو بلا لیا، جبریل حاضر، جا یہ میرا پیغام مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جا۔ مجمع اسی طرح سارا مجمع ڈسپس نہیں ہوا، سارا مجمع ادھر ہی ہے۔ 3 گواہیاں ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا اعلان کر دے، جی مولا، جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے، جس نے علی ولی اللہ کی شہادت دے دی ہے، اب اس کو اللہ کا پیغام سنا دے، اللہ کا میسج پہنچا دے۔ مولا کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہوئے 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 ہوئے، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یارو سیدھی سی بات میں پوچھ رہا ہوں، آپ میرے سر کا تاج ہیں، یہ دین مکمل کب ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے بولے ہیں؟ اچھا جبریل کب اللہ کا پیغام لے کے آئے؟ محمد رسول اللہ کی گواہی سے۔ کب لے کے آئے؟ علی ولی اللہ۔ لو جی گل کرنے لگا، سارا سال سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جو سادات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قدم چوم کے، بالخصوص آپ کے لیے بالعموم، دین کہتے ہیں کل کو۔ کس کو؟ ٹوٹیلٹی۔ مذہب کہتے ہیں جز کو۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کا مذہب اسلام ہے، یا آج تمہارا مذہب مکمل ہو گیا۔ کیا مکمل ہو گیا؟ بولو۔ اگر تو مذہب کی اللہ بات کرتا تو پھر کسی ایک کی کرتا، حنفیوں کی کر لیتا، شوافی کی کر لیتا، حنابلہ کی کر لیتا، یا جعفریوں کی کر لیتا۔ اللہ نے بات کی دین کی، علی ولی اللہ سے دین مکمل ہوا۔ پتہ چلا حنفی بھی دین کے اندر، مالکی بھی دین کے اندر، حنابلہ بھی دین کے اندر، شوافی بھی دین کے اندر، جعفری بھی دین کے اندر، نماز بھی دین کے اندر، روزہ بھی دین کے اندر۔ دین ہے کل، یہ باقی ہیں اس کے جز۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے، جملے کا خون نہ کرنا۔ مولوی جی وہ اللہ کا جو پورے کا پورا دین ہے نا، یہ کل، یہ وہ کل نہیں جو مولوی پڑھتا ہے، وہ کاف کینچی والے کل ہیں۔ اوئے ہوئے، یہ کاف کتاب والا کل ہے۔ حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، اوے جھگڑے نہ کر، لڑائی نہ کر، اوے پورے کا پورا کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے، اور تو جوز پہ لڑتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور سادہ کرتا ہوں، میں اور سادہ کرتا ہوں۔ اچھا دین مکمل ہوا علی ولی اللہ کی گواہی سے، وہ تبھی مکمل ہوا نا؟ بولیں یار، علی ولی اللہ کی گواہی سے ہوا دین، مذہب نہیں، دین کل، ٹوٹیلٹی۔ حضرات، علی ولی اللہ کے بغیر جب دین مکمل نہیں ہوا، مولوی جی آپ میرے سامنے، علی ولی اللہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا۔ علی ولی اللہ کے بغیر نماز کیسے مکمل ہوگی؟ روزہ کیسے مکمل ہوگا؟ حج کیسے مکمل ہوں گے؟ عمرے کیسے مکمل ہوں گے؟ اذانیں کیسے مکمل ہوں گی؟ درود کیسے مکمل ہوں گے؟ واجبات کیسے مکمل ہوں گے؟ فرائض کیسے مکمل ہوں گے؟ ایمان کیسے مکمل؟ اور سادہ کروں، پتا چلا
کلے میں سادہ کرتا ہوں پتہ چلا جب کل علی کا محتاج ہے تو جز کیسے مکمل ہوں گے؟ سادہ کروں. پتہ چلا حضرت جی میں سینہ چوڑا کرنے لگوں، شاہ جی قدم چوم کے سینہ چوڑا کرنے لگوں، لڑائی نہ کرنا، میرے جانے کے بعد فتوے نہ لگانا، اوے سامنے آ تیرے سامنے حیدری کھڑا ہے. پتہ چلا اگر نماز سے علی نکل جائے نماز مکمل نہیں ہو سکتی، روزے سے علی نکل جائے روزہ مکمل نہیں، حج سے علی نکل جائے حج مکمل نہیں، اذان سے علی نکل جائے اذان مکمل نہیں، جنازے کی نماز سے علی نکل جائے جنازے کی نماز مکمل نہیں، اوے کلمے سے علی نکل جائے کلمہ مکمل نہیں، ایمان سے علی نکل جائے ایمان مکمل. پتہ چلا حضرت جی اگر تیری نماز میں علی نہیں نا ایمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں، اگر تیرے روزے میں علی ولی اللہ نہیں ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں، اگر تیرے حج میں علی نہیں ایمیں پینڈائی کی تئی حج کوئی نہیں. ہر عبادت نفع مند تب ہوتی ہے جب اس میں علی ولی اللہ کی گواہی شامل ہوتی ہے. یہ اور آسان کرتا ہوں، اللہ کی سنت ہے نا مثال کے ذریعے بات سمجھانا. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے. بوتل کے اندر پانی ہے، پینے والی چیز پانی ہے کہ بوتل؟ بولیں یعنی پینے والی چیز ہے اندر کا پانی، بوتل ہے ظرف برتن. ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ نے جوس پینا ہو گلاس میں ڈال کے، دودھ پینا ہو، کوئی مشروب پینا ہو گلاس میں ڈال کے، پینے والا اندر کا مشروب دودھ پانی ہے، گلاس کیا ہے؟ ظرف. برتن چائے پیتے ہیں کپ میں ڈال کے، پینی چائے ہے، کپ کیا ہے؟ برتن. چاول کھانے ہیں پلیٹ میں ڈال کے، کھانے والی چیز اندر کے چاول ہیں، پلیٹ کیا ہے؟ آ میری طرف سادہ کرنے لگا ہوں. سینہ چوڑا، نماز روزہ حج زکوٰۃ قیام رکوع سجود عمرے تلاوت تراویاں درود سلام، یہ ہیں برتن. کیا ہے حضرات؟ یہ برتن ہے. مولوی جی بوتل ہو پانی نہ ہو، پلیٹ ہو چاول نہ ہو، کپ ہو چائے نہ ہو، ڈونگا ہو سالن نہ ہو، نہ خالی بوتل کسی کام کی، نہ خالی پلیٹ کسی کام کی، نہ خالی ڈونگا کسی کام کا. اوہ حیا کر شرم کر. نماز ہو علی نہ ہو، روزہ ہو علی نہ ہو، حج ہو علی نہ ہو، عمرے ہو علی نہ ہو. ان اعمال سے ان افعال سے ان عبادات سے اگر علی نکل جائے تو یہ خالی برتن بن جاتے ہیں. اوہ خالی بانڈے کسے کام دے نہیں ہوں گے. اس کو تم کرنے لگے مسائل چھوڑ رہا ہوں میں. اس پر میں فجر تک دلائل دے سکتا ہوں. پیچھے سادات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. چلو ایک حدیث میں نے ضرور سنانی ہے، کوئی بعد میں یہ نہ کہہ دے حضرت صاحب اپنے ذوق کی بات کر گئے. میں نے کہا کسی عبادت سے کوئی نام لو علی نکل جائے وہ عبادت نہیں، وہ چھلکا ہے.
وہ منہ پہ آئے گا، وہ بیکار ہے. علی ہو تو پھر عبادت ہے. میں حدیث دینے لگا ہوں، امام حاکم کی المستدرک دینے لگا ہوں. اہل سنت کے سر کا تاج ہے. جو خود کو سنی کہے، امام حاکم کو نہ مانے، سنی نہیں. امام سیوطی نے لکھا، فخر الدین رازی نے لکھا، اماد الدین ابن کثیر نے لکھا، ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا. میرے سامنے آؤ. میرے آقا فرماتی ہے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. کہاں کھڑا ہے؟ وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی. اتنی اعلیٰ جگہ پہ کھڑا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی جمعے کو مر جائے نا تو ہم کہتے ہیں بندہ جنتی ہے. کوئی جمعے کا دن جو لیا ہے، کوئی فجر کے وقت مر جائے بندہ جنتی، فجر کا وقت لیا. کوئی ماہ رمضان میں مر جائے کہتے ہیں جنتی. پکا مقدرہ والا. توجہ میرے طرف رکھنی ہے. فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہاں فجر کا وقت، کہاں جمعے کا دن، کہاں ماہ رمضان اور کہاں مقام ابراہیم. حضور فرماتے ادھر صرف کھڑا نہیں نماز پڑھ رہا ہے. صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے. کیا ہے؟ تینوں آ گئی. نماز بھی آ گئی، روزہ بھی اور حج بھی. بولو یار، میں حدیث سنا رہا ہوں، ادھر ہی مر گیا. میں مثال کے ذریعے بات سمجھا رہا ہوں، کسی کا نام ہو تو غصہ نہ کرے. ہمیں پتا چلے نا کہ محمد بشیر اور محمد نذیر حج کرنے کے لیے گئے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے تھے روزے کی حالت میں، ادھر ہی مر گئے. پیچھے پاکستان شاہ جی کال آ گئی کہ محمد بشیر اور محمد نذیر مقام ابراہیم پہ مر گئے. پیچھے کال آ گئی، لو جی مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھا دینے نے بشیر تے نذیر دی شان تے. بولو یار، اس نے کہنا واہ جی واہ، وہ کیا شان پائی، وہ کیا مقدر پایا مقام ابراہیم پہ. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. اے علی کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے سے ہے. نماز پڑھتا پڑھتا مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کے لیے بغض تھا. علی کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق ہی نہیں آتی تھی، اس کا سینہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. وہ مروڑ اٹھتے تھے. علی کے فضائل سن کے چہرے پہ مسرت نہیں آتی تھی. علی کے بغض میں مر گیا. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتے مر گیا، نماز پڑھتے مر گیا. ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، جہنم میں پھینک دیا. وہ حدیث دے رہا ہوں یار. اس بندے کے پاس، آپ سمجھدار ہیں، اس بندے کے پاس نماز تھی کہ نہیں؟ روزہ، حج، یعنی نماز بھی تھی، روزہ بھی، حج بھی. حب علی نہیں تھی نا، نمازیں بھی تھی، روزے بھی، حج بھی. علی کی حب نکل گئی نا تو نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ حج آئے کام. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر علی کی حب نکل جائے تو نہ نماز نفع مند رہتی ہے، نہ حج اور عمرے نفع مند رہتے ہیں. اس کے برعکس، اس کے بالمقابل حضور فرماتے ہیں کہ دوسرا بندہ اپنے گھر میں، اپنے بستر پہ، میں مصائب چھوڑ رہا ہوں، بس کلوز کر رہا ہوں، بالکل اینڈ، آخری جملے ہیں میرے. اپنے بستر پہ پڑا پڑا مر گیا. اوے مسجد میں نہیں مرا، خانہ کعبہ میں نہیں مرا، اپنے بستر پہ روٹین میں مر گیا. یار وہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا، بیماری سے مر گیا. حضور فرماتے ہیں لیکن جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا، زبان پہ بھی علی تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات الا حب آل محمد مات شہیدا. اوے علی علی کرتا مر گیا، فرشتوں نے اٹھایا، شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا. کوئی ایک عبادت بھی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی ایک عبادت بھی
علی کے بغیر عبادت نہیں بنتی. اگر عبادت کو عبادت بنوانا چاہتے ہو علی ولی اللہ کی دہلیز پہ آنا پڑے گا. حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں, حضرت ابوبکر کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ روایت کرتے جب محشر کا میدان لگ جائے گا اللہ پل صراط سجا دے گا, تو جو پل صراط پہ گزرنے کے لیے ادھر آئے گا نا, ایک روایت میں اللہ جبریل کو اور پیارے مصطفیٰ کو, دوسری روایت میں 2 فرشتوں کو کھڑا کرے گا. جو بھی آئے گا نا حضرت ابوبکر سے لے کے آخری امتی تک, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, ہر ایک سے پوچھا جائے گا جنت جانا چاہتے ہو؟ جی. وہ کہ بھائی نماز ہے, روزہ, حج, عمرے, صدقات, خیرات, تراویحاں. وہ فرشتے کہیں گے یہ نماز, روزہ, حج, زکات یہ نہ میں دکھا. میں پنجابی کا جملہ کہتا ہوں, او ویخ کنڈا لگائی. وہ پنجابی میں میزان کو کنڈا کہتے, او ویخ کنڈا لگائی, اے نمازاں روزے جا کے اتھے تلوا. اگر پل صراط سے گزرنا ہے وہ علی ولی اللہ کی گواہی کا سرٹیفکیٹ ہے, علی ولی اللہ کا پروانہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں میرے سمیت کوئی بڑے سے لے کے چھوٹے تک پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں. ہائے 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 ہائے. بلکہ بس اب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی ان کو, بس میں مہمان ہوں, میری طبیعت کچھ اور ہے, مجھے بار بار اشارے ہو رہے, میں چھوڑنے لگا ہوں اپنی اسی ربائی پہ. پھر کبھی صحیح. میں تو اکثر کہتا ہوں اگر مجھے بلانا ہو تو تھوڑا سا وقت کا خیال رکھا کریں. میں ایک ربائی پہ اپنی ایک مصرے پہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا, کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. نعرہ حیدری حیدری حیدری.